ہوا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 15ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیت پر اپنا اظہار خیال رکھیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت پر ہم نے تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور جائیں اور وہاں جا کر کے تفصیلات حاصل کریں۔ ناظرین، ابن ابی حاتم، مستدرک اور حاکم میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیتیں پڑھی۔ ابو جمعہ صحابی سے ابن محریز نے کہا ہے کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو فرمایا گیا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تعالی بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے، رجا بن حیوہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں چھوڑنے کو ساتھ چلے۔ جب الگ ہونے لگے تو فرمایا، تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سنائیے گا۔ کہا، سنو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے تھے۔ ہم نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی، کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی اور ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تم ایسا عمل کیوں نہ کرتے جب کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نبی تمہارے سامنے موجود ہے تو تم یہ ضرور عمل کرتے۔ وحی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے، ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، یہ کتاب یعنی القرآن پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ اجر میں تم سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے میں ان سب سے آگے ہیں، اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت میں ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ اکرام ہی ہیں۔ یعنی کہ اس امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو آپ نے سنا، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، یہ غیب کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ گزشتہ ہفتے غیب کیا چیز ہے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ایمان بالغیب کیا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے کی الگ الگ چیزیں گزشتہ ہفتے تفصیلات سے سامنے رکھی۔ اس میں سے ایک غیب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا اس امتی کے لیے،
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اور وہ سارے مسلمان جو قیامت تک آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر کہا پھر تو ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے جبکہ میں تم میں موجود ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ عنہ تعالی فرماتی ہیں بنو حارثہ کی مسجد میں ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا، 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے، عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے اور باقی کی 2 رکعتیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جہاں ناظرین یہ غیب کی تفصیلات تھی کہ غیب، ایمان بالغیب کی کیا کیا تفسیر ہو سکتی ہیں، اس کا کیا کیا خلاصہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے احادیث کے حوالے سے اور گزشتہ ہفتے بھی بہت ساری تفاسیر کے حوالے سے ہم لوگوں نے اور ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام کے اقوال کے حوالے سے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ غیب کس کو کہتے ہیں۔ بہرکیف اب آئیے ہم چلتے ہیں قیام صلاۃ کے موضوع پر، یعنی نماز کو قائم کرنا، اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرض نماز بجا لانا، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں وقت کی نگہبانی کرنا قیام صلاۃ کا مطلب، مکمل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح سے کرنا اور التحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ناظرین اقامت صلاۃ، قیام صلاۃ کیا ہے، اس کے اور بھی کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ایک لمبی تفصیل ہے اور مختلف تفاسیر میں اور حدیث کرام میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آج کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پیغام فرقان کی آپ سماعت کا سلسلہ جاری رکھیں، اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں۔ اس کڑی کی اگلی کڑی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان معلومات سے اپنے احباب و رشتہ داروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،